صدر مملکت اب مستثنا ہوگا. آج تک وہ بدعنوانی کے کیسز میں جیلوں میں رہا, مقدمات بھگتا رہا, اور ایک دم سے وہ صادق الامین بن گیا, اور اب زندگی بھر اس کے خلاف کیس نہیں کیا جا سکے. حالانکہ جو آدمی زندگی میں جرم کرتا رہا ہو اس کا تو نام تھانے میں لکھا جاتا ہے, وہ بستہ میں لکھا جاتا ہے تاکہ نگرانی میں تو رہے. ہمارے مولوی صاحبان کو تو فوراً 4 شیڈول میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ چیزیں پاکستان ہضم نہیں کر سکتا. اپنے ملک پر ذرا رحم کرو. یہاں پر سوچ صرف یہ ہے کہ ہماری گرفت مضبوط ہو, ہمارے مراعات کو زندگی بھر کا تحفظ حاصل ہو, اور ہم قانون سے بالاتر ہو کر مستثنا قرار دیے جائے. یہ کون سی سیاست ہے؟ جی ناز صاحبہ, دیکھیں صادق اور امین تو اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا تھا بانی پی ٹی آئی نے. انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ بالکل جو ہے سچ بولتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے. لیکن بعد میں پھر آپ نے توشہ خانہ بھی دیکھا, اور آپ نے پھر جو ہے القادری ٹرسٹ کے بھی معاملات دیکھے, اور یہ ساری چیزیں دیکھی. اور آصف علی زرداری صاحب کو ذاتی طور پہ کوئی امیونٹی کی جو ہے ان کی ڈیمانڈ نہیں تھی. میرا خیال ہے جس طرح سے 12 سال کی طویل قید انہوں نے کاٹی, اور جو ان کے اوپر جھوٹے مقدمات میں الجھایا گیا, اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو جس طرح بہادری کے ساتھ انہوں نے فیس کیا, اور ملک کے اندر رہتے ہوئے فیس کیا. انہوں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت جو ہے وہ انہوں نے دیکھی. اس ملک میں دہشت گردی کی جنگ میں ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا بی بی شہید کے ساتھ, اور اس کے باوجود پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. یہ پاکستان کی حب الوطنی کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نہ ڈرے ہیں نہ کبھی جھکے ہیں. انہوں نے بہادری سے 12 بلکہ ان کے وہ 12 سال زندگی کے کیا ان کو لوٹا سکتے ہیں جو جھوٹے مقدمات میں ان کو الجھایا گیا. تو یہ تو ناز صاحبہ یہ بات مولانا فضل الرحمان صاحب کو نہیں پتا کیا یہ سارے کیسز کا اور 12 سال کی قید کا؟ یہ بڑی تعجب کی بات ہے اور بہت ہی افسوس کی بات ہے. یہی تو مسئلہ ہے. بی بی شہید نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کیوں کی تھی, جس کی آج پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کو آگے بڑھا رہی ہے, چارٹر آف ڈیموکریسی کی اس سوچ کو. دیکھیں جب سیاستدان ایک دوسرے کے اوپر جھوٹے باتیں کر کے, تنقید کر کے, اور سیاستدان ہی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے تو اس ملک کا پارلیمانی نظام کیسے چلے گا؟ اپوزیشن کا اپنا ایک کردار ہے, اور وہ اپنا مثبت کردار ادا کرے. جہاں پہ انپٹ ہے, لیجسلیشن ہے, قانون سازی ہے, بہتر پاکستان کے لیے اقدامات کرنے کی لیجسلیشن کی, قانون سازی کی بات ہو, اس میں ہر کوئی اپنا انپٹ دے. لیکن یہ بات نامناسب ہے کہ ایک ایسے شخص جنہوں نے پاکستان میں قانون کا بالکل اپنے جوڈیشل سسٹم کے اوپر رہتے ہوئے انہوں نے اپنا جو انصاف کا حق ہے وہ فائٹ کرتے انصاف کے لیے, انہوں نے یہاں پہ جنگ لڑی, اور 12 سال بتائیں سر انجینئر ضیاء الرحمان, سارے مقدمات ان پہ جھوٹے تھے. تو کیا وجہ ہے سر, یہ کتنی انفارچونیٹ بات ہے. وہ 12 سال میں اگر کچھ نکلنا ہوتا تو نکل چکا ہوتا نا صدر زرداری صاحب کے خلاف. یہ کیا ضرورت پڑی مولانا صاحب کی جو توپوں کا رخ, سیاسی توپوں کا رخ جو ہے وہ زرداری صاحب کی طرف تھا؟ مولانا 3 باتیں ہوئی ہیں یہاں پہ, میں تینوں کو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بڑے مختصر انداز میں رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک میرے بھائی حذیفہ رحمان صاحب نے کہا کہ انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب کی تو 1 سیٹ تھی, تو وہ جو ہے اب دیکھیں اب کسی اتحادی کو کسی اپنے اختیار سے محروم تو نہیں کر سکتے. یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا اختیار تھا کہ وہ خود اپنے پارٹی میں سے کسی کو نامزد کرتے, وہ محمود خان صاحب کو نامزد کرتے, کسی کو بھی وہ کر سکتے, یہ اختیار نہیں چھین سکتے. ورنہ اگر اس اختیار کی بات ہو تو میاں نواز شریف صاحب نے انہی محمود خان اچکزئی صاحب کو صدارتی امیدوار جو ہے وہ نامزد کیا تھا, تو اس وقت بھی تو ان کے پاس چند سیٹیں تھی, پھر میاں نواز شریف صاحب نے ان کو صدارتی امیدوار کیوں نامزد کیا؟ اور دوسری بات یہ کہ شفیع جان صاحب میرے بھائی ہیں, انہوں نے کہا کہ جی وہ مائنس ہو چکے ہیں. دیکھیں کوئی بھی سیاسی قائد جو ہے, چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں, چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں, نہ عمران خان صاحب جیل میں جانے سے مائنس ہو سکتے ہیں, نہ نواز شریف صاحب اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے مائنس ہو سکتے ہیں. جب تک ہم سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی باتیں کریں گے کہ جی ہم نے مائنس کرنا ہے, میں اس سوچ سے اتفاق نہیں رکھتا. سیاستدان جو ہے وہ سیاست کے ذریعے مائنس ہو سکتا ہے, ہتھ کنڈوں کے ذریعے مائنس نہیں ہو سکتا. جہاں تک آپ نے آصف علی زرداری صاحب کی بات کی, تو اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے آپ نے ایک کلپ سنا ہے, یہ پوری تقریر ہے.
مولانا فضل الرحمان صاحب نے نظام کو ٹارگٹ کیا ہے کہ یہ پاکستان میں عجیب نظام ہے کہ اس نظام میں آصف علی زرداری صاحب وہ یا تو 12 سال قید گزارتے ہیں، وہ جو ہے ان پر کرپشن کے مقدمات آتے ہیں، اور یا پھر اگلے دن آپ آنکھیں کھولتے ہیں تو پھر وہ ان کو جو ہے لائف ٹائم امیونٹی مل جاتی ہے۔ یہاں جو ہے عمران خان صاحب یا تو صادق و امین ہوتے ہیں، پھر اگلے دن آپ آنکھ کھولتے ہیں تو وہ جیل میں ہوتے ہیں۔ نہیں، لیکن انجینئر صاحب میرا بصد احترام عرض یہ، انہوں نے ساتھ یہ بھی تو کہا ہے نا، انہوں نے کہا ایسے لوگوں کا تو نام پولیس تھانوں میں لکھا ہوتا ہے، مجرموں کا، مطلب وہ اس سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ صدر زرداری صاحب کا وہ چاہتے ہیں۔ میں اس تقریر میں مونا سامنے بیٹھا ہوا تھا، یہ پوری تقریر تھی، یہ ایک نظام پر انہوں نے بات کی کہ اگر آپ کا کس طرح کا نظام ہے کہ اگر آپ ایک شخص کے خلاف 12 سال تک جو ہے وہ بدعنوانی کے مقدمات چلاتے ہیں، کرپشن پہ آپ اس کو قید رکھتے ہیں، اس طرح اگر وہ ان کیسز میں مجرم ہیں تو پھر مجرموں کی تو تصویریں جو ہے وہ تھانوں میں لگی ہوتی ہیں، ان کو لائف ٹائم امیونٹی تو نہیں ملا کرتی۔ تو یا تو پھر یہ ہے، اور اگر یا وہ آپ کا بھی تو کوئی سیاسی نقطہ نظر ہوگا نا، ویسے انجینئر صاحب آپ بھی اتنے لرنڈ پولیٹیشین ہیں، مکمل کر لوں تاکہ وہ ٹھیک تھا یا یہ ٹھیک ہے؟ یہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یا ہمارے نظام کو یہ کہنا پڑے گا کہ ہم نے آصف علی زرداری صاحب کے خلاف جو ہے 12 سال جو ان کو مقدمات چلائے ہیں وہ غلط کیا ہے، یا اب ان کو ماننا پڑے گا کہ ہم نے لائف ٹائم امیونٹی دی ہے وہ غلط دی ہے۔ اور آپ کا بھی اس میں کوئی نقطہ نظر ہوگا نا انجینئر صاحب، دونوں میں سے کیا غلط تھا؟ ہم تو بالکل اس وقت بھی جب آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ ان کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑ رہی تھی، اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ ان کے خلاف سیاسی مقدمات بنے۔ ویری فیئر، آپ عمران خان کے خلاف سیاسی مقدمات بنائیں گے، آپ نواز شریف صاحب کے خلاف سیاسی مقدمات بنائیں گے، آپ آصف علی زرداری کے خلاف سیاسی مقدمات بنائیں گے، جمعیت علماء اسلام ختم۔ یعنی آپ نے بڑا کلیئر کٹ کیٹیگوریکلی اپنے سوال کا جواب فرمایا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو چیزیں تھی وہ اس وقت کے مقدمات اور وہ سب صدر زرداری کے خلاف نامناسب تھا۔ بریک ناظرین، کوئک بریک، بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ کو اینی ویئر سب سے اس کے جوابات ہم نے لینے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، حذیفہ صاحب اوور ٹو یو۔ دونوں حضرات نے، اپوزیشن جو ہماری طرف نمائندگی ہے، دونوں نے یہ آپ کی طرف بات کی ہے، اچکزئی صاحب کو ہٹانے کی خواہش دراصل آپ کی تھی، اور یہ ان کا ثوابدید نہیں ہے، وہ جس کو مرضی نومینیٹ کریں، چاہے وہ مطلب ایک پارٹی کا ممبر ہو، جو بھی ہو۔ جو جے یو ایف اے کا جو موقف آیا، میں بڑا احترام کرتا ہوں، انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی، کچھ تلخ باتیں بھی کی ہمارے متعلق، میں اس کو بھی ایڈمٹ کرتا ہوں، لیکن میں نے اچکزئی صاحب کی تعیناتی یا نوٹیفیکیشن کے اجرا میں جو تاخیر تھی اس کی جسٹیفیکیشن آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ اچکزئی صاحب نومینیٹ نہیں ہو سکتے، چونکہ میں نے کہا کہ اچکزئی صاحب کو جس جماعت نے انیشلی نومینیٹ کیا وہ پارلیمانی پارٹی اس کی ہے نہیں، اور رجسٹرڈ جماعت ہے نہیں، اس کے جو 76 یا 74 اراکین پارلیمنٹ ہے انہیں آزاد ڈکلیئر کر دیا الیکشن کمیشن نے، اور جب تک ان کی تصدیق نہیں ہو رہی تھی اس وجہ سے تاخیر ہوئی۔ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اچکزئی صاحب کو اگر 60-70 ہزار لوگوں نے ووٹ دیے تو ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، میں نے صرف اس حد تک آپ کو بتایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ اچکزئی صاحب پہ ہمیں کوئی اعتراض ہے، نہ کسی اور بندے پہ کوئی اعتراض ہے، ہر کسی کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، لیکن آپ اسپیکولیشن پہ بات کریں جس طریقے سے شفیع جان صاحب نے فرمایا، اسپیکر نے ہمیں آفر کی، پہلی بات تو یہ کہ میں اس کی تصدیق کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن اگر بینگ ڈیوز ایڈوکیٹ ان کی بات کو درست بھی مان لوں تو اسپیکر نے ممکن ہے کہا ہو، ان کے لوگوں کو کہا ہو کہ جو آپ کے 76 یا 75 لوگ ہیں ان کا یہ نقطہ نظر ہے، اس میں سے میجورٹی کا نقطہ نظر ہے کہ ان میں سے کسی کو آپ اپوزیشن لیڈر بنا دیں، تو اس کانٹیسٹ میں انہوں نے کہا ہو، اور اس کو آپ ظاہر ہے گلاس آدھا خالی ہوتا ہے تو گلاس آدھا بھرا ہوا بھی ہوتا ہے، آپ اپنی مرضی سے بات کو خود ہی ٹرانسلیٹ کر لیں۔ لیکن انہوں نے ایک مثال دی نا کہ یہ آپ نے سہیل آفریدی کے ٹائم پہ بھی کیا تھا کہ آپ نے بھرپور ایک پریشر ڈالنے کی کوشش کی، وفاقی وزراء کے پریس کانفرنسز کرتے رہتے تھے، آپ کوشش یہ کر رہے تھے کہ وہ خود ہی نام واپس لے لیں۔ نہیں دیکھیں، میں نے آپ کے چینل پر ہی بیٹھ کر اس کا اعتراف کیا تھا کہ جب سہیل آفریدی صاحب کا اعلان ہوا تو جس طریقے سے ہمیں جی آئی فے ہمارے ساتھ تھی اس معاملے میں، پی ایم ایل این کے پی کے چیپٹر پیپلز پارٹی، اگر آپ کے پاس اتنے لوگ نہیں تھے تو آپ کو اس پر اعتراض ہی نہیں داغنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، جب وہ نومینیٹ ہو جاتے جو ان کا کرمنل ریکارڈ تھا وہ سارا سامنے آ جاتا، اگر آپ کے پاس بندے تھے تو ہمیں انہیں روکنا چاہیے تھا۔ میں نے اس کا برملا اعتراف کیا، غلطیاں سیاسی جماعتوں سے ہی ہوتی ہیں۔ ہاں مطلب آپ کے لوگوں کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، رائٹ، سہیل آفریدی کے خلاف؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کہہ رہے تھے کہ ہم انہیں بننے نہیں دیں گے، ہمارے